بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی المی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا جو لیسن نمبر 5 ہے، 5واں سبق، وہ معارفہ اور نکرہ کے بارے میں ہے۔ اسم کے ڈیفرنٹ طرح سے تقسیم کاری کی جاتی ہے، ڈیوائڈنگ کی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ معنی کے عام و خاص کے اعتبار سے اسم کے اقسام، یعنی ایک لفظ ہوگا اس کا معنی عام ہوگا، اور ایک ہوگا اس کا معنی جو ہوگا، میننگ ہوگا، وہ اسپیسیفک ہوگا۔ تو جو کامن میننگ رکھنے والا ورڈز ہوگا اس کو ہم کہیں گے نکرہ، اور جو اسپیسیفک ایک اسپیشل پرسن، پلیس یا کوئی ہاؤس وغیرہ جگہ کا نام ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے معرفہ۔ نکرہ کی تعریف کرنے لگے ہیں کہ جس اسم سے کوئی خاص چیز نہ سمجھی جائے، جیسے طفل، بچہ، کوئی بچہ ہو سکتا ہے، اینیمل۔ یہ عربک کا ایک قاعدہ اور قانون ہے کہ a noun is indicated by تنوین and without any specific signs and categories it called نکرہ، کہ ایسا اسم جو ایک تنوین کے ساتھ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر جو علامات معرفہ ہیں، سائنز آف معرفہ ہیں، وہ نہ پائی جائیں، ان کیٹیگری کے اندر وہ شامل نہ ہو، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے۔ آگے ایک اہم پوائنٹ بتانے لگے ہیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم نکرہ شمار ہوگا جب تک کہ اس کا معرفہ ثابت نہ ہو جائے۔ تو اب معرفہ کی ایک تو ڈیفینیشن کرنے لگے ہیں، پھر سائنس آف معرفہ بتائیں گے کہ بھی کون سی سائن پائی جائے، کون سا ایک ایسا انڈیکیٹ پایا جائے جس سے ہم اس کو پہچان سکیں، ہم اس کے آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ کیا ہے، معرفہ ہے۔ اب اس کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں جس اسم سے کوئی خاص چیز سمجھی جائے، جیسے بکرن، شخص کا نام ہے یہ، ٹھیک، اگرچہ تنوین آ رہی ہے لیکن یہ کیا ہے؟ ایک شخص کا نام ہے۔ تو جو اسپیسیفک پرسن کا نام ہوتا ہے وہ بھی معرفہ میں ہی کیا ہوتا ہے؟ وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر 7 اقسام بیان کرنے لگے ہیں معرفہ کی، کہ یہ انڈیکیٹ پائی جائے، یہ سائن پائی جائے، یہ کیٹیگری پائی جائے تو یہ کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا۔ ان میں سے ایک یہ ہے اسم ضمیر۔ ضمیر پرونون آپ جانتے ہیں، ہی، شی، اٹ، دے، یو، یورز، یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ ضمیر کہلاتی ہیں۔ تو ضمیر جہاں بھی ملے عربی کے اندر تو وہ کیا کہیں گے؟ یہ معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ ہوگا یہ۔ جیسے انا، میں، آئی، انت، تو یعنی یو، ہوا، ہی یعنی وہ یعنی ہی۔ اسم عالم، وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو۔ تو اب اسم عالم جو کسی چیز کا نام ہوگا نا، اسپیسیفک پرسن کا ہو، وہ اسپیسیفک کسی پلیس کا ہو، یا کہ میٹیریل کی چیز کا نام ہو، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اسم علم کہلاتا ہے، اور ایسا اسم علم معرفہ کے تحت داخل ہوتا ہے۔ جیسے خالد شخص کا نام ہے، بغداد یہ شہر کا نام ہے، اور ذوالفقار یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تلوار کا نام ہے، تو لہذا یہ بھی کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا۔ نمبر 3 ہے اسم اشارہ، وہ اسم جو کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، یعنی عربک کے اندر اشارہ کرنے کے لیے مخصوص لفظ ہیں، یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ یہاں صرف ایک مثال دی ہے، جیسے 2 دیے ہیں، ھذا اور ذالک، ھذا دس اینڈ دیٹ۔ اسم موصول وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر جملے کا جز بنے، یعنی الذی جہاں آ جائے، اللتی آ جائے، اللذانی آ جائے، اللذینی آ جائے، اللتی، اللتانی آ جائے، اللتینی آ جائے، تو اس طرح کے الفاظ میں جہاں ملیں گے وہ بھی کیا ہوں گے؟ معرفہ میں کاؤنٹ ہوں گے۔
آگے معرف باللام، معرف کہتے ہیں کسی چیز کو معرفہ کرنا، کس کے ذریعے؟ الف لام۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں پریویس لیکچر کے اندر کہ جہاں ہم الف لام پائیں گے تو وہاں تنوین نہیں ہوگی، اور جہاں تنوین ہوگی وہاں الف لام نہیں آ سکتا۔ تنوین سائن ہے نکرہ کی اور الف لام سائن ہے، یعنی علامت ہے کس کی؟ معرفہ کی۔ تو اب جہاں بھی الف لام آئے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ معرفہ، جس کے شروع میں الف لام ہو۔ معرف بالاضافت، وہ اسم نکرہ جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، جیسے قلم زیدن، زید کا قلم۔ تو اب یہ قلم دیکھیں تو یہ نکرہ ہے، عربک کے اندر کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے، لیکن جب ہم نے اس کا ریلیشن ہم نے بنایا زید کے ساتھ، اور زید کے خود معرفہ ہے قسم کا، کیا یہ معرفہ ہے کیونکہ علم ہے، نام ہے تو معرفہ ہے۔ تو اس ریلیشن کی وجہ سے جب ہم نے اس کو موو کیا، ملایا زید کے ساتھ، تو یہ کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا۔ اسی طرح معرب الندا، یعنی عربک کے اندر پکارنے کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے ڈفرینٹ قسم کے جو الفاظ ہیں جن کو حروف ندا کہا جاتا ہے، وہ بھی کیا ہیں؟ معرفہ کے اندر شامل ہیں۔ اب ان میں سے ایک کی مثال جیسے یا راجلو، یا زیدو، یا بکرو، تو یہاں پر یا کے بعد کوئی بھی کلمہ آئے گا تو یہ یا اس کو مخصوص کر دیتا ہے، اسپیسیفک پرسن بنا دیتا ہے کہ بھی ہم اسی کو ہی کیا کر رہے ہیں؟ کال کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایسا اسم جب یا کے تحت داخل آ جائے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ معرفہ کے قسم میں داخل ہوتا ہے۔ آگے ایک اہم پوائنٹ بتانے لگے ہیں کہ الف لام عربی میں حرف تعریف یعنی معرفہ بنانے والا حرف ہے۔ الف لام جب کسی اسم نکرہ پر داخل ہوتا ہے تو اسے معرفہ بنا دیتا ہے، اس وقت اسم نکرہ کو معرب باللام کہتے ہیں، جیسے کتابن سے الکتاب۔ دیکھیں اب یہاں پر کتابن تنوین ہے، الف لام نہیں۔ جب کتابن پر ہم نے الف لام انٹر کیا تو الکتاب بن گیا، تنوین ہٹ گئے۔ جب تنوین والے لفظ پر الف لام داخل ہوتا ہے تو تنوین گر جاتی ہے، جیسے عمل سے العمل۔ اچھا جی، یہاں پر ایک تھوڑا میپ اور نقشہ بنایا ہے کہ عام اور خاص کے اعتبار سے اسم کی اقسام نکرہ ہے، معرفہ ہے، اس میں ضمیر، اس میں علم، اس میں اشارہ، اس میں مسئول، معرب اللام، معرب الاضافہ، معرب ندا۔